پھر آگے ارشاد فرمایا وَالْيَدُ ہاتھ، ید، زِنَاهُمَا الْبَطْشُ، فرمایا ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، غیر محرم کو چھو لینا، پکڑنا، پکڑ لیا۔ آج کل اکثر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں غیر محرم، مرد عورت ہیں، لڑکی لڑکے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے گھوم پھر رہے ہیں، اور اس سے تو اب آگے کی حد آ گئی، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے۔ پکڑنا تو دور رہ گیا، اب تو غیر محرم ایک دوسرے کو گلے ملنا شروع ہو گئے، عام ہو رہا ہے جناب، گلے مل رہے ہیں، دو دوست ہیں، لڑکی لڑکا دوست بن گئے، گلے مل رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگانے سے بھی روکا ہے، منع فرمایا۔ حضور اقدس علیہ السلام نے تو یہاں تک ہمیں تاکید فرما دی۔ اب ذرا میں آپ بھائیوں کے لیے ایک مسئلہ سنانے لگا، ہمارے معاشرہ میں ایک چیز بڑی عام ہو گئی ہے، کزن، مسیر، پھپھیر، یہ جو رشتے بن گئے نا، یہ میرے ماموں کی بیٹی، یہ میری خالہ کی بیٹی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ جب رشتے دار آپس میں ملتے ہیں کزن تو یہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، لڑکی اور لڑکا، اور یہ ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہے۔ رشتہ ان کا ایسا ہے کہ ان کی شادی آپس میں ہو سکتی ہے، تو ان کا ہاتھ ملانا، ہاتھوں سے ہاتھ ملانا، ہیلو ہائی کرنا بالکل منع ہے، بالکل منع ہے۔ ہاتھوں سے ہاتھ ملا کر ایک دوسرے سے سلام نہیں دے سکتے، یاد رکھیے گا میرے پیارے۔ وَالْيَدُ، ہاتھوں کا زنا ہے پکڑنا غیر محرم کو۔ اور ایک روایت کہ ایسے ہی نا رستے میں چلتے چلتے کسی خاتون کے ساتھ اپنا کندھا یا جسم ٹچ کر دینا، ایک ہے کہ کوئی ایسی جگہ بن گئی کہ رش بڑا ہے، بھیڑ بہت زیادہ تھی، اور بندہ مجبور ہو گیا کہ وہاں یہ کیفیت بن گئی، کوئی ایسی جگہ بن گئی، تو مجبوری میں بچتے بجاتے اگر ہوا تو اس کی تو معافی ہے، لیکن یہ ارادتاً اگر ایسے کر کے ٹچ کر دیا جائے تو فرمایا کہ اس سے زیادہ بہتر تھا، ایویں ٹچ ہوا ہے، میں اس سے زیادہ بہتر تھا کہ تمہارے سر کے اندر یا تمہارے جسم کے اندر کیل ٹھونک دیا جائے، وہاں کیل رکھ کے اس کو اوپر سے ٹھونک دیا جائے، تو اس کی تکلیف اور شدت فرمایا وہ اچھی ہے اس کی بنسبت کہ چلتے چلتے عورت کے ساتھ تمہارا جسم ٹچ ہو جائے۔ اس لیے اس پر بھی نظر رکھیں، رشتہ دار، دوست، احباب، گھروں کے اندر ہمارا سسٹم بڑا وہ ہے جوائنٹ فیملیوں کا، گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں اکثر لوگ، فیملیاں آ جاتی ہیں، ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے، تو معاشرے کے باوجود ہمیں یہ اپنی جو حدود ہے شریعت کی ان کو پاس ضرور رکھنا ہوگا کہ فیملیوں میں اتنے وسعت والے گھر نہیں ہیں، ایک گھر کے اندر دو دو تین تین بھائیوں کی فیملیاں رہ رہی ہوتی، جوان بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی بچے اکثر رہ رہے ہوتے ہیں گھروں میں، اخراجات نہیں، معاملات نہیں، اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ گھر نہیں بنا پا رہے، مجبوریاں ہیں، کہاں جائیں؟ تو ایسی کیفیت میں اگر بعمل مجبوری رہنا پڑ رہا ہے تو وہاں بھی یہ ساری حدود کا پاس رکھ کے وہاں رہنا لازمی ہوگا۔